بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت پلٹ کی آج کی نئی قسط کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد عرفان خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہماری کچھ ویڈیوز تاخیر یا تاخیر کا شکار ہوئیں، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کی محبتیں بہت زیادہ، ان کا مشکور اور ممنون ہوں۔ آپ لوگوں نے جس طرح سے ہماری سید ہادی والی ویڈیو، علی معاویہ والی ویڈیو، ہمارے نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر والی ویڈیو کو جتنا پسند کیا، اس سب کے لیے میں خصوصی طور پہ آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اور آپ لوگوں کی بے پناہ محبتوں کی وجہ سے آج ہم نے ایک مرتبہ پھر دعوت دی ہے سید ہادی علی کو کہ وہ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں، اور آج کی اس پارٹ 2 میں ہم ان کے ساتھ جو گفتگو کریں گے وہ ان کی شاعری سے متعلق کریں گے، ان کی نظم اور ان کی غزل کے متعلق کریں گے، ان کے ان جذبات کے متعلق کریں گے جو نظم اور غزل لکھتے وقت ان کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شادی، ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ، اور آپ کی بڑی نوازش اور ظرف نوازی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ شادی، اب تو پیپر قریب آ گئے ہیں، تو آج کل بھی آپ شاعری کر رہے ہیں کہ پیپر کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ سر، شاعری تو پھر ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو اب یہ کہ زیادہ ٹائم ویسے پیپرز کو دینا چاہیے، پیپرز کی تیاری میں دینا چاہیے، تو شاعری تو ساتھ ساتھ خیر چلتی رہتی ہے۔ سر جی، آج کل کیا شیڈول بنایا ہوا ہے آپ نے؟ آپ زیادہ دیر جو ہے وہ کس طرح سے آج کل پیپرز کی تیاری کا ٹائم مینیج کیا ہوا ہے، یا اپنے لیے بھی ٹائم کس طرح نکالتے ہیں؟ سر، ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مینیج کیے بغیر ڈسپلن نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ پڑھنے کے تو بالکل میں قائل نہیں ہوں، لیکن جتنا پڑھا جائے وہ توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا جو افیکٹ ہے، اس کا اثر ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میں نے اپنا ایک چھوٹا سا ٹائم ٹیبل مقرر کیا ہوا ہے، اس کے مطابق میں اپنی اس تیاری کو لے کے آگے چلتا ہوں۔ سر جی، جس طرح پیپرز آنے والے ہیں، ہر سبجیکٹ کی تیاری الگ الگ سے کرنی پڑے گی کہ ایک ہی مرتبہ آپ سارے جو ہے وہ سبجیکٹس کو ایک دن میں تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہتے ہیں؟ سر، یہ ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ جو ہے نا طریقوں سے پڑھتے ہیں۔ میرا اپنا جو ہے کہ ایک دن میں سب سبجیکٹس کو تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہتے ہیں۔ جی۔ مین چیز آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ایوریج بچہ، ایک بالکل وہ بچہ جس نے جو ہے پاس ہونے کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں کہ وہ کر لے تو وہ فیل نہیں ہوگا، یا کم از کم اس کی سپلی نہیں آ سکتی؟ سر، ابھی تک جو میرا تجربہ ہے، چونکہ میں تھوڑا سا بچوں کو پڑھاتا بھی ہوں، تو اس میں یہ کہ اگر آپ پاس پیپرز کر لیتے ہیں نا، تو میرے نہیں خیال سے آپ فیل ہوں گے، آپ کی کوئی سپلی آئے گی۔ صرف پاس پیپرز کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ MCQs، شارٹ کوسچن وغیرہ کرنے کے جو ہے تو کافی حد تک جو ہے ہو جائے۔ اچھا جی، آج کا مین ٹاپک، اور جس طرح آپ کو پچھلی قسط میں، پہلی قسط میں جو ہمارے چینل کی بھی پہلی قسط تھی، آپ کو بہت زیادہ پذیر آئی، سے نوازا گیا، بڑی محبتیں ملی، تو اب ہم اپنی اس ہدف اور ٹارگٹ کی طرف آتے ہیں جو آپ کی شاعری سے متعلق ہم نے آپ سے طے کیا تھا۔ آپ کی شاعری، اس کا مقصد آپ نے کچھ بتایا تھا، کچھ رہ گیا تھا، وہیں سے بات کو جوڑتے ہیں۔ شاعری کا مقصد کیا ہے؟ سر، میں وہیں سے بات کو کنٹینیو کروں گا کہ شاعری کا میرا مقصد احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ تو شاعری کے اندر یہ کہہ دینا بھائی اگر اس طرح ہو جاتا تو جو ہے نا ہم ترقی کر لیتے، یا جو ہم جو ہے وہ سوچتے ہیں یہ ہمیں خود امپلیمنٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے حصے کا جو چراغ ہے وہ جلا دینا چاہیے۔ تو کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ ہم اپنی مکمل طور پہ جو ہماری کوشش ہے وہ تو کر لیں گے، تو باقی پھر دیکھا جائے گا۔ اگر سارے اسی طرح کہتے رہیں، تنقید کرتے رہیں گے، تو پھر کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنا حصہ ڈال دیں۔ یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، جو چاندنی وہاں ہے یہاں درد کی کسک ہے۔ حضرت اقبال نے فرمایا تھا۔ آپ نے جس طرح احمد فراز کو کوٹ کیا کہ شکوہ ظلمت شب، لیکن ہماری جو خاص طور پہ یوتھ ہے اور یہ جو سوشل میڈیا کے شاعر ہیں، یہ بھی احمد فراز کو اکثر کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ احمد فراز کچی عمر کے نوجوانوں کا شاعر ہے۔
سر یہ جو بات ہے سب سے پہلی دفعہ ایک مشاعرے میں ہوئی تھی، اور یہ بات جو میرے صاحب نے کی تھی. بہت اچھے، تو بہت اچھے. اب جو ہے نا دیکھنا یہ پڑے گا، کسی کے ہم ایک دو اشعار کی بنیاد پر اسے ٹین ایجر کا شاعر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. اس طرح تو پھر اقبال کے جو شروع کے شعر ہیں، جب انہوں نے شاعری کی ابتدا کی تھی تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اقبال بھی ٹین ایجرز کے شاعر ہیں. تو احمد فراز کے ہاں محبت کے جذبات ضرور ہے، رومان ہے، سماجی رومان بھی ہے، انقلابی رومان بھی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا، اس کی مکمل شاعری کا جائزہ لینا ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے اب احمد فراز کا ایک شعر ہے، اس نے شگفت گل کی طرح مجھ سے کچھ کہا، اور یوں کہ خاموشی سے زیادہ سخن سے کم. واہ 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 واہ. اور یوں کہ خاموشی سے زیادہ سخن سے کم. تو اب ان اشعار، یہ پھر اشعار کہاں جائیں گے اگر احمد فراز کی اس کا شاعر ہے. شریف، رومانویت سے انقلاب تک کا سفر ایک شاعر کیسے طے کرتا ہے جو بہت حساس طبع کا مالک ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو شاعر ہے نا، میری نظریے کے مطابق اسے اپنے معاشرے سے آگاہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اب ضیاء الحق کی عامریت تھی، اس کے خلاف فراز صاحب نے لکھا. اب جب مارشل لا ختم ہوا تو فراز صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے نا اب آپ کیا لکھیں گے، عامریت تو ختم ہو چکی ہے. تو فراز صاحب کا جواب تھا ہم واپس محبوب کی طرف آ رہے ہیں. کیا بات ہے. یعنی کہ یہ ساتھ ساتھ جو ہے ساتھ ساتھ چلتا ہے، انقلاب شباب اور انقلاب ساتھ ساتھ چلتا ہے. انقلاب اور شباب ساتھ ساتھ ہے. اچھا جی، یہ بتائیے شاہ جی، اب اس سے پہلے کہ ہم مزید سوالات اور جوابات کی طرف جائیں، کوئی تڑپتی ہوئی ہماری نوجوان نسل کے لیے کوئی غزل یا قطع یا نظم آپ کی طرف سے؟ اب جو کہ فراز صاحب کی بات ہو رہی ہے تو مجھے تو ذاتی طور پہ بہت پسند ہے، تو میں انہی کی زمین میں اپنی لکھی ہوئی غزل سناؤں گا. واہ، بہت اچھے. کہ خواہش میرے دل میں کوئی زندہ ہے کہ تم ہو، خواہش میرے دل میں کوئی زندہ ہے کہ تم ہو بھی صحیح یا مجھے لگتا ہے کہ تم ہو. واہ 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 واہ. یہ آپ کی غزل کافی وائرل ہے، میں سن چکا ہوں سوشل میڈیا پہ پہلے. واہ واہ، بہت اچھے. دشتے دل ویران کا باسی ہے کہ میں ہوں، دشتے دل ویران کا باسی ہے کہ میں ہوں، دل میں کوئی رونق کا جو منبع ہے کہ تم ہو. بہت اچھے. پرمست فضا اور ہے بوندوں کی بھی رمجھم، پرمست فضا اور ہے بوندوں کی بھی رمجھم، ساون ہمیں احساس دلاتا ہے کہ تم ہو. بہت اچھے. تم رنگ ہو، خوشبو ہو، صدا ہو کہ ستارہ، تم رنگ ہو، خوشبو ہو، صدا ہو کہ ستارہ، حیرت میں ہوں خوابوں کا فسوں سا ہے کہ تم ہو. بہت اچھے. حیرت میں ہوں خوابوں کا فسوں سا ہے کہ تم ہو. اور سر یہ شعر کہ یہ کون سویرے ہمیں دیتا ہے صدائیں، یہ کون سویرے ہمیں دیتا ہے صدائیں، بلبل ہے کہ طوطی ہے کہ چڑیا ہے کہ تم کیا ہو. بات ہے. بلبل ہے کہ طوطی ہے کہ چڑیا ہے کہ تم ہو. پھر پڑھیے. یہ کون سویرے ہمیں دیتا ہے صدائیں، بلبل ہے کہ طوطی ہے کہ چڑیا ہے کہ تم ہو. دیوار کہن پر جو لرزتا ہے ستارہ، دیوار کہن پر جو لرزتا ہے ستارہ، اندھوں کے لیے شمع کا وعدہ ہے کہ تم ہو. بہت اچھے. اندھوں کے لیے شمع کا وعدہ ہے کہ تم ہو. اور دیوان کے ہر بند میں خوشبو تغزل، دیوان کے ہر بند میں خوشبو تغزل، شاعر کے تصور میں جو اترا ہے کہ تم ہو. بہت اچھے. شاعر کے تصور میں جو اترا ہے کہ تم ہو. آنکھیں کے چراغاں ہیں کسی عید کی شب کی، آنکھیں کے چراغاں ہیں کسی عید کی شب کی، یہ نور جو کوثر میں جلتا ہے کہ تم ہو. بہت اچھے. یہ نور جو کوثر میں جلتا ہے کہ تم ہو. یہ نرمی گفتار میں شبنم کا اثر کیا، یہ نرمی گفتار میں شبنم کا اثر کیا، یہ ساز جو ہر لفظ میں بجتا ہے کہ تم ہو. کیا بات ہے. یہ ساز جو ہر لفظ میں بجتا ہے کہ تم ہو. آنکھیں ہیں سیاہ زلف کے سائے یہ گھنی رات، آنکھیں ہیں سیاہ زلف کے سائے یہ گھنی رات، یہ رنگ جو ہر سمت بکھرتا ہے کہ تم ہو. یہ رنگ جو ہر سمت بکھرتا ہے کہ تم ہو. اور سر یہ تاریخی شعر، یہ کون ہمارا چباتا ہے کلیجہ، یہ کون ہے جو میرا چباتا ہے کلیجہ،
یہ کون ہے جو میرا چباتا ہے کلیجہ، مسکون کوئی شہر میں ہندا ہے کہ تم ہو، مسکون کوئی شہر میں ہندا ہے کہ تم ہو، اور یہ کس نے نظر بھر کے مجھے دیکھ لیا ہے، یہ کس نے نظر بھر کے مجھے دیکھ لیا ہے، یہ دل میں کوئی پیار سے اترا ہے کہ تم ہو، یہ دل میں کوئی پیار سے اترا ہے کہ تم ہو، اور مکتا ہادی کے سخن میں جو سخن ور کے لیے تھا، ہادی کے سخن میں جو سخن ور کے لیے تھا، وہ نقطۂ دلکش بھی تمہارا ہے کہ تم ہو، وہ نقطۂ دلکش بھی تمہارا ہے کہ تم ہو۔ چلیے ایک اضافی سوال، بہت خوبصورت غزل آپ نے کہی، بہت زبردست، آفرین آفرین۔ یہ بتائیے اردو غزل کا محبوب مذکر ہی کیوں؟ سر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اردو غزل کا ماخذ کیا، سورس کیا ہے۔ تو اردو غزل کا سورس فارسی ہے، اور فارسی میں تذکیر و تانیث نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو میرا خیال یہ وہی روایت کو برقرار رکھا گیا۔ اور ایک اور بات یہ ہو سکتی ہے کہ محبوب کو جو ہے نا مذکر اور مؤنث سے بالا رکھا گیا ہے، اس لیے کچھ اس طرح کی ٹرمینالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جو دونوں سے بالا ہو، اور میرا خیال وہ پھر مذکر کے ذمہ۔ ایک چیز جو میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری صرف اور صرف جو ہے وہ کسی دو جسموں کے ملاپ کا نام ہے، یا دو لوگوں کی محبت کا نام ہے، یا صرف کسی لڑکے لڑکی کا ایک دوسرے پہ عاشق ہو جانے کا نام شاعری ہے، کیا ایسا ہے؟ نہیں سر، بالکل شاعری جو ہے نا سر یہ دلی جذبات کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور منظر نقوی صاحب ہیں، شاعر بڑے مشہور، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ شاعری رزق کی طرح اللہ تعالیٰ سب کو برابر نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو اگر یہ وہی بس دو جسموں کے بارے میں شاعری ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا یہ شاعری ہے۔ جیسے کہ سر حضرت موہانی کا ایک شعر ہے کہ دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ اب یہ شعر یہاں سے یہاں تک آ گیا ہے کہ تم جینس پہنو اچھی لگتی ہو، تو یہ شعر جو ہے تہذیب سکھاتا ہے، یہاں پہ کون سی تہذیب؟ ہمیں کوئی تہذیب یہاں پہ نظر نہیں آ رہی۔ یعنی کہ شاعری کا مقصد جو ہے وہ اعلیٰ اقدار کی ترویج ہے، نہ کہ ابتذال اور پکڑ پن اور بےہودگی اور جو ہے وہ اس جنسی خواہشات کی جو ہے وہ تسکین اور تکمیل۔ چلیے آخری سوالات کی طرف آنے سے پہلے، آج کل جنگ کی باتیں بہت ہو رہی ہیں، جی جی، خاص طور پہ ہمارا ایک دشمن ہے جو ہمیں گیدڑ بگڑیوں سے ڈراتا رہتا ہے، اور کیا ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے؟ شاعر کیا سوچتے ہیں؟ نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ حملہ کر سکتا ہے، یہ جنگ کر سکتا ہے ہم سے، اس قوم سے؟ نہیں، ان میں ابھی اتنی پاور نہیں ہے کہ پاکستان سے جو ہے نا وہ پاکستان سے بھی پنگا شنگا لے سکتے۔ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مالے غنیمت نہ کشور کش۔ چلیے آج کل فلسطین کے بھی حالات انتہائی نازک ہیں، اور آپ نے غالباً ایک قطع اس پر بھی لکھا تھا، جی جی، وہ بھی عنایت ہو۔ لہو میں ڈوبتے بچے جلے کتبے جفا کا راج، لہو میں ڈوبتے بچے جلے کتبے جفا کا راج، فغاں میں ڈھل گئی مسجد ندا میں کھو گیا اعراج، فغاں میں ڈھل گئی مسجد ندا میں کھو گیا اعراج، زمین پہ کربلا ہر صبح بنتی ہے نئی صورت، زمین پہ کربلا ہر صبح بنتی ہے نئی صورت، خدا کی بستیوں پر ہے عدو کا خنجر معراج، اللہ اکبر، خدا کی بستیوں پر ہے عدو کا خنجر معراج۔ چلیے مسلم امت بولتی بند ہے، ان سب کی جو ہے وہ بولتی بند ہوئی ہے، تو کیا یہ اتنا بڑا جو ہے وہ تضاد یہ کیا ہمیں دکھاتا ہے؟ سر ایک سیاسی بات سے بالکل ہٹ کر ہم جو ہے نا ہم سب اس کے جو ہے نا وہ ذمہ دار ہیں، بے حس ہو چکے ہیں، اور جو ہے نا مدد کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ دیکھ کر۔ جی، تو بس سر یہی جو ہے نا سب سے بڑی ہماری کمی ہے۔ دیکھیں ہم تو یہاں تک نہیں رک رہے کہ جو ان کی اشیاء ہیں ان کو بائیکاٹ کر سکیں، تاکہ ان کی پاور کم ہو اور نقصان ہو انہیں۔
ہم اگر اتنا ہی کام کر لیں تو کافی حصہ ہو جائے گا ہمارا. تم تو کہتے تھے کہ ہوتے ہیں درندے ظالم، میں نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا. تو آج کل جس طرح سے یہ حالات ہیں، شاہ جی آخری سوال آپ سے، آج کل بہت سے لوگ میرے سمیت لکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہیں سر، آپ اس میں سے اپنے آپ کو نکال دیں. میرا ایک سوال ہے کہ ادب میں لکھنے والے آج کل جو ہیں وہ ناکام کیوں ہیں؟ لکھنے کی کوشش تو بہت سے کرتے ہیں، بہت دلوں میں خواہش ہے کہ وہ شاعر بنے لیکن بن نہیں پائے. سر وجہ یہ ہے کہ وہ شاعر بننا چاہتے ہیں کہ ایک ہی شعر، ایک ہی نظم، ایک ہی غزل میں فیمس ہو جائیں. یہ جو فیم کی ہوس ہے نا، اس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ مشق زیادہ سے زیادہ کریں. سر جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں، شاعری ہو گئی، مصوری ہو گئی، موسیقی ہو گئی، یہ پریکٹس سے آتے ہیں. وہ انگریزی مقولہ بھی ہے نا، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو انہیں چاہیے کہ وہ پریکٹس کریں، شاعری پر پریکٹس کریں، باقاعدہ اس کے رموز سیکھیں. اور سر اتنے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اشعار مل جاتے ہیں، نوجوانوں نے لکھے ہوتے ہیں. ایک تو نوجوانوں کے پاس اور کوئی موضوع نہیں ہے عشق اور محبت کے علاوہ. دنیا، معاشرہ اتنا بڑا موضوع ہے، تو معاشرے پہ لکھیں. یعنی یہ دعوت ہی نہیں نہ دی گئی. ہمارے جو پرانے شاعر گزرے ہیں وہ بھی صرف یہیں پہ آ کے انہوں نے قلم توڑ دی ہے. لیکن سر ابتدا اور انتہا انہوں نے وصل کو اور ہجر کو رکھا ہوا. آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیکن سر ان کے زمانے میں کوئی جو آج کل ہو رہا ہے ایسا تو نہیں تھا نا. جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس کے بعد غالب کی غزلیں دیکھیں، اس پہ ایک نمایاں اثر ہے. غالب کے جو ہم اثر ہیں، مومن خان مومن، ان کی غزلیں دیکھیں، ان پہ اثر جو ہے نا ظاہر ہوتا ہے کہ جی یہ 1857 کی جنگ آزادی کے. اب اتنا کچھ ہو رہا ہے، شاید کوئی جو ہے شباب اور شراب پہ ہی لکھے. شریع ترقی کے لیے آخری کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں؟ آخری سوال میں ادب کی ترقی کے لیے، ادب کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں کچھ اس طرح کے لوگ ابھی باقی ہیں جو ادب کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، انہیں سیمینارز کرنے چاہیے. لوگوں کو بتانا چاہیے، نئی نوجوان نسل کو بتانا چاہیے کہ شعر ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، شعر یہ صرف نہیں ہے کہ یہ رومان لکھ دیا تو کافی ردیف اکٹھا کرنا تو شعر بالکل بھی نہیں ہے. تو ایک شعر بھی ہے غالباً فیض صاحب کا کہ ردیف پیمائی شاعری نہیں، مجھے بالکل تو یاد نہیں آ رہا اس کا دوسرا مصرع، ردیف پیمائی یا یہ شاعری نہیں ہوتی. تو جو ردیف اور قافیہ اکٹھا کرنا ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو شعر وہ ہوتا ہے جو کہ سر خود نکلتا ہے، دل سے نکل کے دل پہ اثر کرتا ہے. آج کل کی شاعری بے اثر بھی اسی لیے ہے، وہ فیم حاصل کرنے کے لیے، سوشل میڈیا پہ لائکس اور ویوز حاصل کرنے کے لیے. تو اگر ہم اس سے بالا تر ہو کے شعر لکھنا چاہیں گے، اسٹڈی کریں گے، جتنا نالج وسیع ہوگا اتنا اچھا شعر ہوگا. تو کہتے ہیں نا جی ایک صفحہ لکھنے کے لیے کتاب پڑھنی پڑتی ہے. بہت خوبصورت، یہ جو ہے نا بہت خوبصورت. شریع کیا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا پڑھنے والا بننا پڑے گا؟ بالکل. کیا آپ آخر میں کوئی نصیحت کرنا چاہیں نوجوان شاعروں کو اور اپنے دیکھنے والوں کو، ادب سے محبت کرنے والے جو ہیں؟ یہی نصیحت ہے کہ اچھا ادب پڑھیں، اوتھینٹک ادب پڑھیں. آپ دیکھیں اقبال جو ہے نا موجودہ صدی کا سب سے بڑا شاعر ہے، سب سے عظیم شاعر ہے. اقبال کو ریڈ کریں. اقبال سے پہلے جو ہے وہ غالب ہیں، میر ہیں، ان کے ریڈ کریں. فیض اور فراز کو ریڈ کریں، ناصر کاظمی کو، محسن نقوی کو. یہ جو اس طرح کے شاعر ہیں جن کے ہاں حقیقی شاعری ملتی ہے، بناوٹ صرف لفظوں کی نہیں ہے، حقیقی شاعری ملتی ہے. ان شعراء کو ریڈ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ شاعری کس طرح ہو سکتی ہے، کیا کیا نئے امکانات موجود ہیں. اور پھر جو نئے لکھنے والے ہیں ان امکانات کو مد نظر رکھ کے اس پر جو ہے نا وہ طب آزمائی کریں. شاہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت زیادہ محبت کی اور ایک یادگار سا وقت جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ گزرا. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. اسی طرح کی ایک شخصیت جو ہے وہ ہمارے ساتھ آج موجود تھی. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان محمد عرفان خان کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر.